ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے جب وہ ISI کے چیف تھے اس وقت انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ کیا اور ایک الٹرنیٹو اور ایک متبادل کے طور پر انہوں نے تحریک انصاف ہے اس کو وہ سامنے لائے۔ ظہیر الاسلام کی جو یہ دھماکہ خیز سٹیٹمنٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اگلے دنوں میں جو ہونے والے بائی الیکشنز ہیں پنجاب کے اس کے ایک حلقے میں وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے جہاں انہوں نے جو PTI کے جو بائی الیکشن میں کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے اپنی حمایت کا اور اپنا جو ان کا جہاں تک ان کا اثر و رسوخ ہے انہوں نے اپنے گھر پر یہ تقریب منعقد کی جہاں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سپورٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ وہ نیوٹرل ہیں، حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہیں، اور یہ انہوں نے مانا کہ انہوں نے مختلف پارٹیوں کو ISI آزما چکی تھی، لہٰذا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو لانچ کیا گیا۔ سب سے پہلے آپ سنیے کہ ظہیر الاسلام نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کیا۔ کہ میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میں ایکچولی نیوٹرل ہوں۔ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا اور ہم نے ایک تیسری فورس کو الاؤ کیا۔ وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے اور وہ سسٹم ہمیں PTI کے اندر نظر آتا ہے۔ ظہیر الاسلام کی جو سٹیٹمنٹ ابھی آپ نے سنی ہے یہ اس حوالے سے بہت ہی دلچسپ ہے کہ یہ ظہیر الاسلام نے اپنے منہ سے وہ بات مانی اور کہی ہے جس کے بارے میں مختلف لوگ ایک عرصے تک وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ظہیر الاسلام 2014 کے دھرنے کے پیچھے تھے۔ جو پاکستان تحریک انصاف اور ڈاکٹر طاہر القادری نے جو دھرنا دیا تھا اس دھرنے کے پیچھے اس وقت کہا جاتا تھا کہ ظہیر الاسلام کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور وہ 126 دن کا جو دھرنا تھا ظہیر الاسلام اس کو ISI میں جو اس وقت اپنی ان کی پوزیشن تھی اس کو وہ یوز کرتے ہوئے انہوں نے وہ دھرنا دیا تھا، اور اس کا کہا یہ جاتا تھا کہ دھرنے کا مقصد تھا کہ راحیل شریف کو ایکسٹینشن دلوائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دھرنے کے دوران کیسے معاملات چلائے گئے وہ ساری دنیا کو پتہ، لیکن اس وقت یہ رپورٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ دھرنا تھا کیا، اور پھر اس دھرنے کا بات وہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اس وقت ہم نے یہ ایکسکلوسیولی رپورٹ کیا تھا اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جو دھرنا ہے اس کی پلاننگ لندن میں ہوئی، اور جو لندن پلان بنا تھا جو سابق ISI چیف ظہیر الاسلام ہے جو اپنا وہ رول خود مان چکے ہیں، لندن پلان کے حوالے سے اس وقت میں نے کچھ رپورٹنگ کی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ لندن کی مختلف جو جگہ ہیں جہاں پر وہ میٹنگز ہوئیں ان میٹنگز میں طاہر القادری اور عمران خان کی جو میٹنگ ہوئی، چودھری برادرز، چودھری شجاعت اور پرویز الہی، جو ان سب کی میٹنگز ہوئیں، اور ایک بڑے مشہور اینکر ہیں مبشر لقمان ان کا نام ہے، وہ بھی بعض میٹنگز میں شامل تھے، اور اس وقت ان میٹنگز کا بہت سے میری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی یہاں پر ہوئیں اور وہ بھی مانیں گے کہ ہاں ان میٹنگز کا وہ حصہ تھے اور وہ پبلکلی مانتے بھی ہیں۔ یہ ساری میٹنگز جو جولائی 2014 کو ہوئی تھی جس کو لندن پلان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو اس وقت میں نے جب ایکسپوز کیا تھا تو اس وقت ہم ڈائریکٹلی نام نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ظہیر الاسلام کا نام اس وقت لینا ایک مشکل کا باعث بن سکتا تھا، اور بہت عرصے بعد تک بھی جبکہ وہ فوج سے ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن اب ظہیر الاسلام نے خود ان ساری باتوں کی تصدیق کر دی ہے جو اس وقت لوگ جو دبے معنوں میں جو بات کرتے تھے، جو بند کمروں میں بات کرتے تھے کہ ظہیر الاسلام جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کو ابیوز کرتے ہوئے وہ سیاست میں ملوث ہو رہے ہیں، لیکن اس میں اب ظہیر الاسلام نے جو اپنی خود سٹیٹمنٹ میں مانا ہے کہ وہ اس سارے کام کے پیچھے شامل تھے۔ لیکن اس وقت 2014 میں ہوا یہ تھا کہ جب طاہر القادری نے جب یہ 126 دن کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت لندن میں خاص طور پر پاکستان سے سابق وزیر اعظم عمران خان لندن آئے تھے، پھر ان سے پہلے جو چودھری برادرز ہیں وہ پہنچ چکے تھے لندن، جس میں پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب موجود تھے۔ ان کی ایسٹ لندن میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی، لیکن ان کی جو میٹنگز عمران خان کے ساتھ ہوئیں ان میٹنگز کو خفیہ رکھا گیا۔ وہ میٹنگز کہاں پر ہوئیں، وہ لوکیشنز کون سی تھیں؟ وہ میٹنگ ہوئی تھی جو سعودی ایمبیسی ہے اس کے نزدیک ایک آفس میں، اور جو کوارڈرنگل فلیٹس ہیں ایجویر روڈ کے اوپر وہاں پر وہ میٹنگز ہوئی تھی، جن میٹنگز کو اس وقت کو جو ڈائریکٹ کر رہے تھے وہ ظہیر الاسلام ہی کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنے ماتحت کام کرنے والے جو بہت سارے لوگ تھے ان کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا۔ آج سے تقریباً یہ جب ہم بات کریں 8 سالہ پہلے کی جو اس وقت کی جو میں نے رپورٹ کیا تھا کہ لندن پلان تھا کیا، اس کی چند جو جھلکیاں آپ جو اس وقت کی میری ایک رپورٹ چلی تھی پہلے آپ وہ دیکھ لیں۔ مجھے انہوں نے خود کہا تھا قادری صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ جی لندن میں ملے، بالکل خان صاحب ملے تھے، میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گا۔
کہ قادری صاحب اور خان صاحب کی لندن میں میٹنگ کس نے مینج کی تھی؟ ملاقات ہوئی تھی مگر اس میں نہ کوئی فریق تیسرا شامل تھا. کہ آپ نے آخر میں طاہر القادری صاحب سے ملاقات کا جو جواب ہے وہ گول کر دیا. میری دیکھیں کہ ہر چیز کا انسان جواب نہیں دیتا. وہ کرکٹ میں کہتا ہے نا ہر گیم کو کھیلو تو سلپ میں کیچ ہو جاتا ہے, تو اس لیے وہ چھوڑے اس چیز کو. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے جب لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کیا تو بہت کم لوگوں کو پتا تھا کہ چودھری برادرز علامہ طاہر القادری اور عمران خان نے لندن میں خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے مارچ اور دھرنے کی جزیات طے کی تھیں. لندن پلان کے نام سے مشہور اس اطاعت کا فیصلہ اس سال مئی کے آخری اور جون کے پہلے ہفتے میں اس وقت ہوا جب طاہر القادری کینیڈا سے, عمران خان, چودھری برادرز اور بعض اہم شخصیات پاکستان سے لندن پہنچی. چودھری شجاعت جب بھی لندن میں ہوں وہ اس ٹاور بلاک میں قیام پذیر ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ انہوں نے اس جگہ کو لندن پلان کے حوالے سے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا. علامہ طاہر القادری اور چودھری برادرز نے تو سر عام حکومت کے گرانے اور انقلاب کو اپنا اولین مقصد کہا, لیکن عمران خان سے ہونے والی بات چیت کو نہ صرف صیغہ راز میں رکھا گیا بلکہ پارٹی کی سینئر قیادت نے کسی بھی قسم کی ملاقات کی سختی سے تردید بھی کی. پاکستان کی سیاست میں اس وقت بھونچال برپا ہوا جب پہلے جاوید ہاشمی اور پھر ڈاکٹر طاہر القادری نے اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان اور ڈاکٹر قادری کی لندن میں ملاقاتیں ہوئی تھی. پاکستان عوامی تحریک برطانیہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی خفیہ ملاقات اس بلڈنگ میں ہوئی جس میں دونوں لیڈرز نے لندن پلان پر اتفاق کیا اور قسم اٹھائی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ڈاکٹر قادری نے کہا ہے کہ یہ ملاقات ان کے اور عمران خان کے ایک مشترکہ دوست کے سینٹرل لندن والے دفتر میں ہوئی تھی. اسی دفتر میں پاکستان سے متعلق کئی دیگر اہم میٹنگز بھی پچھلے دنوں میں ہوئی ہے جن میں اہم شخصیات نے پاکستان کے حوالے سے ہونے والی گفتگو میں حصہ لیا ہے. حکومت کے گرانے اور نئے سیٹ اپ کو لانے کے معاملات طے پا جانے کے بعد انقلاب لانے کے دعوے دار لیڈروں نے پارک لین کے ایریا میں مزید ملاقاتیں بھی کی اور کھانے بھی کھائے. لندن پلان کے مختلف لیڈرز نے مہنگے ترین ڈورچسٹر ہوٹل میں مختلف میٹنگز کی جن میں اہم شخصیات نے حصہ لیا اور نواز شریف حکومت کے خلاف تحریک کے مختلف پہلوؤں پر اتفاق کیا گیا. ذرائع کے مطابق ان ملاقاتوں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کسی بھی صورت میں عمران خان اور ڈاکٹر قادری کی ملاقاتوں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, لیکن حقائق سے پردہ اٹھ جانے سے انقلاب اور تبدیلی کے نعروں پر بہت برا اثر پڑا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں ایسے ناموں کے انکشافات ہوں گے جو لندن پلان اور دھرنوں کے پیچھے کار فرما بہت سے سنسنی خیز حقیقتوں کو بے نقاب کریں گے. یہ وہ رپورٹ تھی جو میں نے اس وقت کی تھی اور اس وقت ہم نے جو جہاں تک ہم سے اس وقت تک ہم رپورٹ کر سکتے تھے وہ کیا. ان جگہوں کو بتایا جہاں پر یہ میٹنگز ہوئی. کوادرنگل کی جوے روڈ کے پاس بلڈنگ ہے, اس کے ایک فلور کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور وہ میٹنگ میں اس میں نے خود دیکھا تھا کہ کون کون سے لوگ موجود ہیں اور وہ جگہ ہم نے آپ کو دکھائی. اس کے علاوہ جو پارک لین کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی جہاں پہ لنچ کیا تھا طاہر القادری اور عمران خان نے, اور پھر اس کے علاوہ جو سعودی ایمبیسی کے پاس ایک میٹنگ ہوئی ایک آفس میں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آفس اور اس وقت کے کیا حالات تھے. ان میٹنگز کو اس وقت تو جب ہم نے رپورٹ کیا اس وقت یہ ڈینائی کیا گیا اور یہ کہا گیا تھا کہ دی نیوز اور جیو کے جو رپورٹر ہیں خاص طور پر کہ وہ جھوٹ پھیلاتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں. لیکن ان میٹنگز کے حوالے سے جو ان میٹنگز کے اندر لوگ شامل تھے, جو سرکاری آفیسرز تھے, وہی ہمیں بتا رہے تھے کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے اور وہ بھی کنسرن تھے بہت سارے حوالوں سے, لیکن وہ ہمیں ہمارے ساتھ خبریں شیئر کر رہی تھی اور وہی بات تھی کہ ہم نے جہاں تک ہو سکا اس وقت ان خبروں کو رپورٹ کیا. لیکن انیشلی طاہر القادری نے ان میٹنگ سے انکار کیا, عمران خان نے انکار کیا اور کہا کہ لندن پلان نام کی کوئی چیز نہیں اور یہ سارا جھوٹ ہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ اس وقت ہم ساتھ ساتھ رپورٹ کرتے رہے. اب جو آپ مختلف جو رپورٹس ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب طاہر القادری نے اس وقت نہیں مانے, لیکن جب وہ دھرنا کی ناکام ہو اس کے بعد جب وہ لندن آئے تو انہوں نے میرے ساتھ اور دو اور جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو باقاعدہ طور پر کہا گیا تھا کہ دھرنا دیا جائے اور یہ کہا گیا تھا کہ دھرنے کے ان کو نتائج یہ ہوں گے کہ اس وقت کی حکومت کو ختم کیا جائے گا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی اس وقت کی نواز شریف حکومت کے ساتھ اور ان کی حکومت کو ختم نہیں کیا گیا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ طاہر القادری نے, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ مایوس ہو کر وہ دھرنے سے کنٹینر سے اتر کر وہ چلے گئے تھے. لیکن پھر طاہر القادری نے بعد میں مانا کہ ہاں لندن میٹنگ سیکرٹ ہوئی تھی, جس کو انیشیلی طاہر القادری نے انکار کر دیا تھا, عمران خان نے انکار کر دیا تھا. اور پھر
وہ سلسلہ چلتا رہا اور تقریباً 3 سے 4 اس وقت ہم نے مختلف اوقات میں رپورٹس پبلش کی تھی. آپ وہ رپورٹس دیکھ سکتے ہیں ان ڈیٹس کے ساتھ کہ کس طرح سے پھر شاہ محمود قریشی نے مانا, طاہر القادری نے مانا, عمران خان نے مانا, نعیم الحق جو اب اس دنیا میں نہیں رہے انہوں نے مانا, اور ون بائی ون سارے جو اس وقت کے جو کردار تھے لنڈن پلان کے 2014 کے دھرنے کے ان سب نے مانا. اور اس پورے جو اس وقت کی جو کھیل تھی اس کے جو اصل جو سینٹرل کریکٹر تھے وہ تھے جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام. اس سے پہلے شجاع پاشا کا نام تو آتا رہا لیکن آج تک شجاع پاشا نے پبلکلی تو کوئی میٹنگ نہیں کی. ان کے کردار کے حوالے سے سارے جانتے ہیں کہ ان کا رول کیا تھا. لیکن اب جبکہ ایک ایسے وقت میں کہ جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی بڑی کھل کر بات کر رہی ہے, پی ایم ایل این اس وقت ضرور خاموش ہے لیکن کچھ عرصہ پہلے تک وہ بات کر رہی تھی, اس وقت پی ٹی آئی بات کر رہی ہے کہ ایسے وقت میں ظہیر الاسلام نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور اس وقت تک خاص طور پر جو رول پلے کیا ظہیر الاسلام نے, اس حوالے سے ظہیر الاسلام نے خود بہت بڑی کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے کر جو پورا جو ابھی تک کی جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں اپنے کردار کے حوالے سے انہوں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ اگر آج پاکستان میں میس ہے, آج پاکستان میں اگر بہت زیادہ ایک کیوس کی سچویشن ہے, افراتفری کی سچویشن ہے اور ڈائریکشن لیسنس ہے, تو اس کا بہت سارا کریڈٹ جو پولیٹیشین کا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا اس کا جو کریڈٹ ہے یا ڈس کریڈٹ ہے وہ ظہیر الاسلام کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنا جو کانسٹیٹیوشن رول تھا اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے وہ اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کی.